بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک بہت بڑے کوشچن پہ جو کہ زد زبان عام ہے کہ کیا کسی خاتون کو گرفتار کر کے اگر عدالت میں پیش کیا جائے تو ہتھکڑی لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ صحیح سمجھے ہوں گے ناظرین، میں بات کر رہا ہوں کوکین گرل، کوکین بم، آپ اس کو کہہ لیں پنکی، انمول اور پنکی، جس کو عدالت میں ایسے پیش کیا گیا جیسے کہ وہ کوئی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ پیش ہو رہی، کسی پروٹوکول میں عدالت میں پیش ہو رہی۔ اس کی باڈی لینگویج تو آپ لوگوں نے دیکھی اور بہت بڑا کوسچن مارک بنی، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ کوئی اسکواڈ اس کو عدالت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور وہ ان کی حراست میں نہیں بلکہ جو پیچھے اہلکار تھے وہ اسے فالو کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا منہ زور تماچا سسٹم کے منہ پہ، کیونکہ کراچی میں سسٹم کہتے ہیں، سسٹم کو they say like system۔ تو یہاں پہ لیکن میں اپنے اسی سوال پہ آؤں گا جو کہ لوگوں کے اذہان میں چل رہا ہے، کیونکہ اس کی ہسٹری جو ہے اس انمول اور پنکی کی، یہ اگر کہا جائے تو یہ 31 سال کی خاتون ہے جو کہ بہت دیدہ دلیر ہے اور قانون میں لا قانونیت لے کے آئی ہے، جس کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک کوکین کا کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک چلتا ہے۔ اس میں جب اس کو پیش کیا گیا عدالت میں تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں، اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ اگر ہاتھوں میں ہتھکڑی قانون نہ لگانے کی اجازت دیتا ہے کسی خاتون یا بچے کو، میں آپ کو ریفرنس بھی کوٹ کر دوں گا، لیکن دوسری طرف قانون اس کو ہاتھ میں کچھ پکڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، کیونکہ ہاتھوں میں جو ہتھکڑی ہے وہ اگر بات کریں تو خاتون کو بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا جاتا ہے عدالت میں۔ پولیس رولز 1934 باب نمبر 26، اور اس میں کسٹڈی آف پرزنر کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کی لائن نمبر 22 میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ملزم کو تب ہتھکڑی لگائیں گے جب آپ کو کسی ملزم کے فرار ہونے کا اندیشہ ہوگا کہ وہ راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، وہ قانون کی گرفت سے بھاگ سکتا ہے، وہ قانون کو چکما دے سکتا ہے اور رفو چکر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے قانون میں، دوسرا ہارڈ کور کریمنل کے طور پہ کوئی پرتشدد کریمنل ہو، ایسا جو کہ انتہائی خطرناک ہو، جو کہ وائلنٹ ہو جائے، جیسا کہ ابھی ایک خبر میں سن رہا تھا کہ امریکہ میں ایک سٹیٹ میں ایک ملزم کو جیسے انہوں نے عدالت سے جیل سے رہا کیا تو ویسے اس نے باہر نکل کے فائرنگ کر دی، جس میں 2 شخص وہاں پہ زخمی ہوئی ہے۔ اور اس طرح کا اگر کوئی ملزم ہوگا تو اس کو ہتھکڑی لگانا، ہینڈ کف کرنا انتہائی لازم ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ وہ تمام سرکمسٹانسز ہیں جو کہ غیر معمولی ہیں، معمول کے نہیں ہیں۔ اور ان دا اینڈ تیسرا سرکمسٹانس یہ ہے کہ پولیس اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتی ہے، پولیس چاہتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، یا پولیس کو خطرہ ہے کہ کسی بھی طرح سے پولیس پہ حملہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ملزم مارا گیا، ہلاک ہو گیا، تو اگر پولیس کو یہ خطرہ ہو کہ پولیس پہ حملہ ہو جائے گا کسی طرح بھی، اور پولیس اس میں اس کی جان کو، پولیس والوں کی جان کو خطرہ ہے، تو تب بھی ہتھکڑی لگائی جاتی ہے۔
اب یہ وہ غیر معمولی سرکمسٹانسز ہیں کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی اس پنکی کو، انمول اور پنکی کو ہتھکڑی اس لیے نہیں لگائی گئی کہ یہ ایک ملزمہ ہے، یہ ملزم کے طور پہ اسے پیش کیا گیا عدالت میں، جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن اب ہتھکڑی کے حوالے سے یہی ہے کہ ہتھکڑی ضروری نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے، یہ آخری ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہینڈ کف لگائیں۔ ہینڈ کف سے آگے بھی بات چلی جاتی ہے۔ اگر آپ نے جیل میں جا کے دیکھا ہو تو جیل میں ہاتھوں کو چھوڑ کے ٹانگوں کو بھی ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، کن کے؟ جو کہ ہارڈ کور کرمنلز ہوتے ہیں، جو انتہائی وائلنٹ قسم کے کرمنل ہوتے ہیں، جو ہینیس کرائم روٹین ہے ان کے ہاتھ کی، ایسے جیسے کھانا کھانا، تو ان کو بھی، ان کے نیچے والے جسم کو بھی کڑیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی کو بھی کسی طرح کا بھی کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا یہ کہ ایل پی سی، لیڈیز پولیس کانسٹیبل یا لیڈیز پولیس ہی جو ہے نا، کسی بھی عورت کی تلاشی لے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تلاشی نہیں لے سکتا، اور عام حالات میں یہی کہا جاتا ہے اگر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز نہ ہوں تو ان سے نرمی برتی جائے، لیکن اتنی نرمی نہ برتی جائے کہ جس طرح سے باڈی لینگویج، باڈی پوسچر انمول اور پنکی کا تھا، اس ملزمہ کا تھا، کیونکہ قانون کی نظر میں یہ ایک ملزمہ ہے، اس پہ کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے، اس پہ 10 سے زائد مقدمات درج ہیں، اور کراچی میں ہی نہیں، لاہور میں بھی درج ہے اس پہ مقدمہ۔ اور اس لیے اب ایک چیز کی جو وضاحت ہے جس کے لیے شور و غوغا ہو رہا تھا کہ ہتھکڑی لگا کے کیوں نہیں پیش کیا گیا، یہ تو میرے سننے والوں کو پتا چل گیا ہو کہ ہتھکڑی کیوں ضروری نہیں ہے، کیونکہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اتنی نرمی نہ برتی جائے، اتنا اس طرح کا نہ کیا جائے کہ یہ پورے سسٹم کا مذاق اڑائے، جو کہ اس نے اڑایا ہے۔ اور جب یہ عدالت میں پیش ہوئی، جس طرح یہ پیش ہوئی، جس طرح کیس کو پریزنٹ کیا گیا، تو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے ریمانڈ پولیس کو نہیں دیا، اور پولیس کو ریمانڈ دینے کی بجائے اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں، جوڈیشل لاک اپ میں، جیل میں بھیج دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ سارے معاملات سامنے آئے، یہ ساری فوٹیجز سامنے آئیں جو کہ آپ نے بھی دیکھی، تو ہوا یہ کہ پولیس انتظامیہ حرکت میں آئی، اور پھر انتظامیہ جب حرکت میں آئی تو پروسیکیوشن کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے، ڈسٹرکٹ سیشن جج کراچی میں جو ہے انہوں نے 3 دن کا جوڈیشل ریمانڈ جاری کر دیا۔ جب 3 دن کا جوڈیشل ریمانڈ جاری کیا ہے تو اب 13 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام ملزمہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ملزمہ ہے جس کی انٹیروگیشن انتہائی ضروری ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں سامنے آنا ضروری ہیں، اور وہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے کیا کیا انکشافات سامنے آئے، کیا کیا معاملات سامنے آئی ہیں، اور کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ ناظرین میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اور پھر جاتے کہوں گا کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہتھکڑی لگانا کیوں ضروری نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔